بخت نصر بادشاہ کا عبرت انگیز واقعہ۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت و صالح تھا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کر لیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسینہ و جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع و فرما بردار ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر نہیں ادا کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا، کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا، اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیرخواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم و گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے سوا کچھ مانگو۔ جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا، اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے بموجب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آ دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے، وہ پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرا کی سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ سر پر آرا چلنے دو۔ غردے کی سر سے پاؤں تک جسم چیر دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اف تک نہ کیا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ نے خونخوار فوج لے کر چڑھائی کی اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزارہ آدمی تہہ تیگ کر دیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں ہزارہ آدمی قتل ہو چکے، اب کیا سارے جہان کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامع دمشق میں حضرت یحییٰ کی قبر ہے۔ حاصل غرض اس بیان سے یہ ہے کہ وجود اللہ کے کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔